بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مائی یوٹیوب فالوورز. اسپیس جی کے اکیڈمی ملتان کے یوٹیوب چینل کے ساتھ جناب ماہر حسنین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ماڈل پیپر کی سیریز چل رہی ہے اور میں نے آپ سے یہ پرامس کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں جو ہے کوشش کروں گا جیسے میرے پاس ٹائم ملتا رہے گا میں لیکچر اپلوڈ کرتا رہوں گا. تو آج ہمارا لیکچر نمبر جناب 57 ہے جو کہ ہم نے اپلوڈ کرنا ہے. تو اس کے کوشچن نمبر آپ کو پتہ ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل 2016 کا پیپر جو ہم ڈسکس کر رہے تھے لیکچر نمبر 55 اور 56 اس کا اپلوڈ ہو چکا تھا اور 50 کوشچن ہم نے کر لیے ہوئے. آج جو ہمارا جناب لیکچر نمبر 57 ہے اس کے اندر ہم 51 سے آگے سٹارٹ کریں گے. اور ایک سوال میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا تھا مفلا اپرائزنگ کیرالا جو کہ ملبر اسٹیٹ ہے انڈیا کی, وہاں پہ ایک کوشچن تھا. اس کوشچن نمبر 38 ہے. اسی کے اندر میں دوبارہ سوال پڑھ بھی لیتا ہوں, اس کی کلیریفیکیشن بھی کی جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پیپر میں سوال دیے گئے ہیں وہ اکثر کے جواب جو ہے وہ مسٹیک سے غلط لگائے گئے ہیں. کوشچن نمبر 38 ہے دا موپلا اپرائزنگ ریولٹ ان 1921 اگینسٹ دا برٹش کالونیز پاور ان انڈیا وار گیٹنگ ریلیز فرام دا ڈیٹین آف companion protect against the royal attack to lend the support to Khilafat movement on account of finishing dispute in Malabar. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 38 کوشچن ہے ہمارے پاس, تو ہم نے جو اس کا کیا تھا جواب وہ کیا تھا اور کافی سارے سوال ایسے ہیں جو ان کے اگینسٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جناب موفلا اپرائزنگ ایکچولی میں آپ کے بتا دوں کہ یہ جناب عرب کنٹریز کے کچھ لوگ تھے جو کہ ٹریڈ کے لیے یہاں پر آتے تھے انڈیا کے اندر. تو وہ جب ٹریڈ کے لیے یہاں پر آتے تھے تو وہ اپنی یعنی کہ یہاں پر جو ان کا جو بادشاہ تھا اس وقت حیدر علی جو کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ میسور ڈائنیسٹی تھی. حیدر علی اس کے فاؤنڈر تھے. انہوں نے الاؤ کیا ہوا تھا کہ یہاں ٹریڈر کوئی بھی آ سکتا ہے. تو ٹریڈر جو بھی آتے تھے عرب کنٹری سے جو ٹریڈر آتے تھے وہ جناب کیرالا اسٹیٹ ہے جو انڈیا کی, وہاں پہ ملبر ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پہ رہتے تھے. تو ایکچولی جب وہ آئے یہاں پر تو کافی سارے لوگ ان سے انسپائر ہونے کے بعد مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا. تو یہاں پہ انہوں نے مستقل طور پر سکونت لے لی اور یہاں پہ رہنے لگے. یہاں پر جو ذمہ دار لوگ تھے, جو لینڈ لارڈ لوگ تھے جن کو ہم جیمنی یا لینڈ لارڈ کہتے ہیں, ان کے انڈر جتنے بھی پیزنٹ کسان یا مزرا جو لوگ ہوتے ہیں, مزرے جسے ہم کہتے ہیں, وہ لوگ تھے جو کام کرتے تھے. وہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے ظلم کرتے تھے, کسانوں کے اوپر ان سے بھاری ٹیکس وصول کرتے تھے. ان کے جو ہے مطلب ہے جو ایک حقوق تھے وہ ان کو پورے نہیں دیے جاتے تھے بلکہ ان کو جو ہے کنگال سے کنگال کیے جا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں کا یہ جو ہندو پہلے پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر تھے وہ بھی تو مسلمانوں کے اسی طرح ہی رگڑتے تھے کہ جناب ان سے بھاری ٹیکس وصول کرتے تھے زمینوں کے اوپر, اور مسلمان جو ان کا مظاہرہ ہوتا تھا اس کے اوپر وہ دن رات محنت کرتا لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اس کی پوری روزی روٹی نہیں ہوتی تھی, سال کی بنتی تھی, بلکہ وہ جو ہے اس کے اوپر بھاری ٹیکس ادا کرتے تھے. تو جناب ہوا یوں کہ موفلا اپرائزنگ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے موفلا اپرائزنگ کے خلاف جہاں وہ جو لینڈ لارڈ تھے اس کے خلاف حیدر علی نے جو ہے ان کی طرف حملہ کیا. تو حیدر علی نے جب حملہ کیا تو وہاں پہ موفلا اپرائزنگ کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, حیدر علی کو سپورٹ کیا, یعنی میسور ڈائنیسٹی کو سپورٹ کیا. حیدر علی کی 1782 کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ٹیپو سلطان یا جس کا نام ہے فتح علی وہ آتے ہیں جناب. تو 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد مفلا جو تھے وہ کمزور پڑ گئے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ وہ جو ذمہ دار وہاں سے بھاگ چکے تھے حیدر علی کی وجہ سے وہ دوبارہ واپس آئے. اور اس کے بعد اس موفلا اپرائزنگ کا باقاعدہ آغاز جو ہے یہ 1836 میں ہوتا ہے. 1836 میں ہوتا ہے انڈیا کی اسٹیٹ کیرالا سے اور یہ آگے بڑھتا جاتا ہے. لیکن 1921 میں آپ کو پتہ ہے کہ خلافت موومنٹ یہاں سٹارٹ ہوتی ہے. تو خلافت موومنٹ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ چل رہی ہوتی ہے, موفلا اپرائزنگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر اگر سوال یہ آ جائے کہ
اس کے اندر جو سوال کا جو جواب بنتا ہے وہ جناب آپشن نمبر اے جو ہے، فار گیٹنگ ریلیز آف دیئر ڈیٹین کیمپینین. ایکچولی یہ جو مفلا اپرائزنگ تھے یہ ان کا اپنے جو رائٹس تھے نا اس کے خلاف انہوں نے مطلب ہے کہ ایک کمپین چلائی تھی. ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کسی چیز کا قبضہ کرنا، بلکہ اپنے جو حقوق تھے ان کو بچانے کے لیے انہوں نے خلافت موومنٹ والوں کا بھی ساتھ دیا تھا، اور اس کے علاوہ ٹیپو سلطان کا بھی انہوں نے ساتھ دیا تھا. صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو پیزنٹ تھے یعنی کسان تھے ان کے حقوق کو غصب کیا جا رہا تھا. برٹش انڈیا نے بھی کیا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے انڈر جو ذمہ دار ہوتے تھے، اب برٹش انڈیا جو تھے وہ جتنے بھی ذمہ دار لوگ تھے جن کی زمینیں بہت زیادہ تھیں ان سے ٹیکس لیتے تھے بہت زیادہ. اب وہ ٹیکس آگے جو ان کے آگے جو کھیتی باڑی کرنے والے انسان تھے جو ٹھیکے پر زمینیں لیتے تھے وہ پھر ان سے زیادہ لیتے تھے. تو یہ ایک مطلب موومنٹ سٹارٹ کی گئی کہ یہ انہوں نے اپنے رائٹس جو ان کے غضب کیے جا رہے تھے اس کے خلاف تھی. ٹھیک ہے، تو ڈیٹینشن آف کمپونین آف رائٹس جو تھی نا یہ جواب درست ہو جائے گا. تو خیر کوشچن نمبر آج کا 51 ہم چلتے ہیں کی جانب، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 51 ہے. تو جناب ایک بات لیکچر شروع کرنے سے پہلے کہ جو ہمارے اس چینل میں نئے بندے آئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لیکچر نمبر 1 سے لے کر لیکچر جو اب اپلوڈ ہو رہا ہے جہاں تک کمپلیٹ اپنے نوٹس بنا لیں، کیونکہ پیپر کے اندر اب یہ ضلع دار کا پیپر ہوا تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہماری اکیڈمی کے تقریباً سارے لوگ ہی پاس ہو رہے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے، اور اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ تمام کے تمام لوگ 75+ میں مارکس لے رہے ہیں. تو باقی اب رزلٹ اناؤنس ہوگا تو میرٹ کا پتہ چلے گا. جناب آپ بھی نوٹس بنائیں اور MCQ سے ہٹ کے آپ سبجیکٹیں پڑھنا شروع کریں جس طرح ہم پڑھاتے ہیں. تو جناب جو نئے لوگ ہیں ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے لیکچر کو اوپر کمنٹس کرتے ہیں، سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور اس میں سے کافی ساری ایسی غلطیاں مسٹیک بھی ہو جاتی ہیں ان کو صحیح کراتے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. اور جو نئے لوگ ہیں جناب ان سے یہ ریکویسٹ ہے، بلکہ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کا جو لنک ہوتا ہے اس کو آپ کاپی پیسٹ کر کے سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں گا. تھینک یو. تو جناب چلتے ہیں کوشچن نمبر آج کا فرسٹ ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل 2016 کا یہ پیپر ہے. 51 کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر جناب آج کا پہلا 51 کوشچن. 51 کوشچن ہمارے پاس سامنے ہے. ان دا ریڈ کلف ایوارڈ آف 1947 دا مسلم میجورٹی ایریاز آف گرداسپور اینڈ پٹھان کوٹ وار ہینڈڈ اوور ٹو انڈیا جسٹ بیکاز آف. آپشن نمبر ہے the area were rich in mineral wealth، غلط ہے. river Ravi originated from there which of the was lifeline of West Pakistan، غلط. سی آپشن ہے it provided road link from India to Kashmir Valley، یہ جناب سی آپشن درست ہے کیونکہ انڈیا کو کشمیر میں جانے کے لیے یہ راستہ ضروری تھا. اگر گرداسپور اور پٹھان کوٹ پاکستان کو سب جیسے مل رہے تھے تو آج پاکستان کے پاس کشمیر بھی ہوتا، یہ بھی ہوتے، کیونکہ کشمیر جانے کے لیے راستہ یہی تھا. تو اس کا آپشن نمبر 51 کا جو ہے ہمارے پاس سی آپشن درست ہے. کویشچن نمبر 51 کے اندر جناب ایک ریڈ کلف کی بات کی گئی ہے. ریڈ کلف کون تھا جناب؟ ریڈ کلف کے بارے میں سوال اکثر آتے رہتے ہیں. اس کا پورا نام جو ہے جناب آپ کو پتہ ہے کہ سیریل ریڈ کلف، CYRILL، یہ پورا نیم ہے اس کا. سیریل ریڈ کلف، ٹھیک ہے. یہ ریڈ کلف جو تھا یہ پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل تھا، لائر تھا. اس کے ذمہ جو برٹش انڈیا نے کام سونپا تھا باؤنڈری ڈیموکریشن لائن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، پوزیشن آف پنجاب بنگال پروونس آف برٹش انڈیا. انہوں نے جو ڈسٹریبیوشن کرنے کے لیے برٹش انڈیا نے اس کو بھیجا تھا وہ جناب پنجاب اور بنگال کے جو صوبے تھے ان کی تقسیم کرنی تھی، ان کے ذمہ کام تھا. اب گرداسپور اور پٹھان کوٹ بار جو انڈیا کو ہینڈ کی گیا وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کشمیر کو جو راستہ جاتا تھا وہ جناب پٹھان کوٹ اور گرداسپور سے جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. تو اب جو ایک مطلب ہے اس کے رول کے مطابق تھا کہ جو میجورٹی ایریاز ہوں گے مسلمانوں کے وہ پاکستان کو ملیں گے، تو وہ پاکستان کو ملنا چاہیے تھا. لیکن یہ ریڈ کلف نے جو ہے بے ایمانی کی، پاکستان کے خلاف ناانصافی کی باؤنڈری لائن کے کمیشن نے، اور پاکستان کو ریڈ کلف ایوارڈ کے مطابق جو ہے
پٹھان کوٹ اور گرداسپور، اور اس کے علاوہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ جوناگڑھ ہے، جوناگڑھ کے علاوہ کشمیر ہو گیا، تو اس کے علاوہ ایک اور ہے فیروز پورہ۔ تو یہ علاقے جو تھے پاکستان کو نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے جو ہے آج کل جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان سب سے بڑا بون آف کنٹینشن ہے، جھگڑے کی جو جڑ ہے وہ کشمیر ہے۔ تو یہ پرابلم ہے جناب کہ ریڈ کلف اوارڈ نے ہمارے ساتھ، تو پیپر میں یہ آتا ہے کہ ریڈ کلف اوارڈ جنہوں نے باؤنڈری لائن تقسیم کی تھی وہ پیشے کے اعتبار سے کیا تھا، تو وہ جناب ایک لائر تھے، یعنی کہ وکیل تھے۔ کوشچن نمبر جناب چلتے ہیں 53 کی جانب۔ کوشچن نمبر جناب 52 کی بات ہو رہی ہے، واٹ واز دا رولر آف کشمیر ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن۔ کشمیر کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں۔ کشمیر ایکچولی صرف کشمیر نہیں ہے، بلکہ اس میں جناب آزاد کشمیر کا علاقہ، گلگت بلتستان کا علاقہ جو پاکستان میں ہے، لداخ کا علاقہ، جموں کشمیر کا علاقہ، یہ سارے 4 ڈسٹرکٹ ملانے کے بعد ایک کشمیر بنتا ہے۔ اب لداخ اور جموں کشمیر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انڈیا کے اندر ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے۔ اس کا جناب جو کشمیر کا کیپٹل ہے وہ سری نگر ہے۔ اس آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے آرٹیکل نمبر 370 جو کہ 31 اکتوبر 2019 سے ایفیکٹ ہوا ہے، اس کے تحت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جو ہے انہوں نے اس کا حصہ بنا دیا ہے، اپنا حصہ بنا دیا ہے۔ اب جو جتنا بھی کشمیر ہے اس میں سے 80% انڈیا کے پاس ہے، 20% پاکستان کے پاس ہے۔ اب جو ایک سوال کیا گیا ہے کہ کشمیر ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن آف بنگال، تو میں بتا دوں 1846 میں برٹش گورنمنٹ نے 7.5 بلین یعنی 75 لاکھ روپے میں گلاب سنگھ کو بیچ دیا تھا کشمیر۔ اور آزادی کے وقت کشمیر کے راجہ ہری سنگھ ہوتے ہیں، جب آزادی ہوتی ہے 1947 میں، تو اس وقت کشمیر کے جو رولر ہوتے ہیں ان کا نام تھا راجہ ہری سنگھ۔ تو جناب پیپر میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ برٹش نے کتنے کا سیل کیا تھا کشمیر، کس کو کیا تھا، 75 لاکھ روپے میں یا 7.5 ملین روپیز میں گلاب سنگھ کو بیچ دیا تھا۔ جب پارٹیشن آف بنگال پاکستان انڈیا ہوتی ہے جناب، آزادی ہوتی ہے، تو اس وقت راجہ ہری سنگھ ہوتے ہیں۔ یہ جناب کوشچن نمبر 52 کا درست جواب سی آپشن۔ کوشچن نمبر 53 ہے، مولانا محمد علی جوہر از بوریڈ۔ محمد علی جوہر کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، محمد علی جوہر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے والد کا نام تھا عبدالعلی خان، ان کی والدہ کا نام تھا آبادی بیگم بانو۔ محمد علی جوہر دسمبر کی 10 تاریخ 1878 رامپور انڈیا میں پیدا ہوئے۔ محمد علی جوہر کی وفات ہوتی ہے جنوری 4 1931 کو لندن UK میں۔ محمد علی جوہر جناب ان کی جو وفات ہوتی ہے لندن میں، ان کو دفن کیا جاتا ہے یروشلم، فلسطین کا جو شہر، فلسطین کا جو وہ ہے اپنا ایک شہر ہے جناب یروشلم، وہاں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ محمد علی جوہر نے آپ کو پتہ ہے خلافت موومنٹ لیڈر بھی ہوتے ہیں، اور 1921 میں کراچی جیل میں ان کو 2 سال کے لیے خلافت تحریک چلانے کی وجہ سے قید بھی کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے 2 کام اہم کیے، ویکلی نیوز پیپر تھا کامریڈ جو کہ انگلش میں آتا تھا، اس کو جناب انہوں نے جاری کیا جو کلکتہ سے 1911 میں جاری ہوا۔ اس کے علاوہ ہمدرد اردو نیوز پیپر، ڈیلی نیوز پیپر تھا 1913 میں دہلی سے تھا۔ تو جناب یہ وہ پوائنٹ ہیں جو پیپر میں اکثر محمد علی جوہر کے بارے میں آتے ہیں۔ لیڈر جو ہوتے ہیں محمد علی جوہر اس کے کیا کہتے ہیں خلافت موومنٹ کے، وہ بھی محمد علی جوہر ہوتے ہیں، اور ان کے بھائی ہوتے ہیں مولانا شوکت علی خان اور ایک حکیم اجمل خان، یہ خلافت موومنٹ کے لیڈر ہوتے ہیں۔ تو خیر ایک بات اور کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ بہت ہی قریبی دوست تھے، اور قائد اعظم کو جب قائد اعظم 1929 میں یہاں بلکہ قائد اعظم کو سب سے پہلے جو ہے مسلم لیگ میں لانے والے بھی محمد علی جوہر ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم 1929 میں یہاں سے جو ہے مسلم لیگ کے جو لیڈران تھے یا مسلم لیگ تھی ان سے ناراض ہو کے لندن میں چلے گئے تھے، 4-5 سال وہاں رہتے، تو وہاں سے واپس لے کر آنے میں بھی محمد علی جوہر کا بہت زیادہ اہم کردار تھا۔ ٹھیک ہو گیا، تو کافی سارے لیٹر لکھے انہوں نے، علامہ اقبال کا بھی کافی سارا ہاتھ تھا، لیکن محمد علی جوہر بھی ان کے اچھے دوست تھے۔ تو جناب یہ وہ کوشچن ہے جو محمد علی جوہر کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 53 میں محمد علی جوہر از بریڈ ایٹ، تو کیا جواب آ جائے گا؟ جو بیت المقدس ہے یا یروشلم ہے، یروشلم کے اندر ہی بیت المقدس ہے، وہاں پہ دفن ہے۔ تو کوشچن نمبر 53 کا جواب سی آپشن۔ کوشچن نمبر 54 پہ چلتے ہیں۔ 54 کوشچن جناب لیاقت علی خان واز اسیسینیٹڈ، لیاقت علی خان کے بارے میں ہے، تو لیاقت علی خان کے بارے میں بھی ہم اسی طرح ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں۔
جی ہاں، کوشچن نمبر ہمارے پاس جناب 54 ہے۔ لیاقت علی خان کا انہوں نے پوچھا کہ کب ان کو شہید کیا گیا، ان کا قتل کب کیا گیا، تو اس کے بارے میں ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، کوشچن نمبر جناب 54 میں لیاقت علی خان کے بارے میں ہے، یہ دیکھیں جناب۔ لیاقت علی خان سیاستدان تھے، وکیل تھے، اسٹیٹس مین اینڈ لائر۔ لیاقت علی خان اکتوبر 1 1895 کرنال بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات اکتوبر کی 16 تاریخ 1951 میں لیاقت باغ پنڈی میں ہوتی ہے، جب ایک اکبر نامی بندے نے ان کے اوپر فائر کیا تھا، اور وہ فائر جناب ان کی بریسٹک ٹروما یعنی دماغ کے اندر جناب گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ پیپر میں سوال آ جاتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے، بیلسٹک ٹروما، TRAUMA، بیلسٹک ٹروما۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر، پہلے ڈیفینس منسٹر، پہلے منسٹر آف کشمیر فرنٹیئر افیئر، پہلے جناب فارن منسٹر بھی رہتے ہیں۔ ان کا جب پہلا پرائم منسٹر کا جو ٹینیور ہے وہ 15 اگست 1947 سے 16 اکتوبر 1951 تک، ڈیفینس منسٹر کا بھی سیم ہے، کشمیر کا بھی سیم ہے، لیکن جو فارن منسٹر ہے یہ میں نے لکھا ہے FM، فارن منسٹر، 15 اگست 1947 سے 27 دسمبر 1947، یعنی 4 مہینوں کے لیے یہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ انٹرائم گورنمنٹ بنائی گئی تھی 1846 میں، جس میں جواہر لال نہرو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اس کیبنٹ کے اندر لیاقت علی خان وزیر خزانہ بنتے ہیں، اور پیپر میں اکثر آتا ہے کہ ہو پریزنٹڈ پور مین بجٹ، تو پور مین بجٹ اس وقت لیاقت علی خان نے نہرو کی کیبنٹ کے اندر پیش کیا تھا، اور یہ فنانس منسٹر رہتے ہیں جناب 20 اکتوبر 1946 سے لے کر 14 اگست 1947 تک۔ تو یہ جناب ایک امپورٹنٹ کوشچن تھے، جو مطلب ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، اور چانس ہے کہ یہ سوال ہی پیپر میں بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ تو جناب یہ سوال ہیں لیاقت علی خان کے بارے میں جو پیپر میں آ سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ تو کوشچن نمبر 54 کا آپشن نمبر C جواب درست ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر چلتے ہیں جناب 55۔ کوشچن نمبر جناب 55 ہے، حوالدار لالک چاند شہید واز awarded نشان حیدر فار his ایکٹ آف bravery اینڈ ویلیو ڈیورنگ دی وار۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جناب، جب کارگل کی وار 1999 میں 1999 میں ہوتی ہے، تو اس کے اندر 2 آدمیوں کو پاکستان کی جانب سے نشان حیدر سے نوازا جاتا ہے۔ ایک جناب آپ کو پتہ ہے کرنل شیر خان ہے، اور دوسرے حوالدار لالک جان ہے۔ حوالدار لالک جان کی بات انہوں نے کی ہے 1900، اس کا جناب کارگل آپریشن جواب درست ہو جائے گا۔ 55 کا C آپشن جو ہے ہمارے پاس درست ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کرنل حوالدار لالک جان ہے، یہ جناب اپریل 1 1967 کو یاسین ویلی گلگت بلتستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی شہادت ہوتی ہے جولائی 7 1999 ٹائیگر ہل کارگل۔ ٹائیگر ہل ہے کارگل کی پہاڑی ہے، ٹائیگر ہل، وہاں پہ ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور ان کو دفنایا جاتا ہے وہیں گلگت بلتستان یاسین ویلی، ان کو یہاں پہ دفنایا جاتا ہے۔ ان کی ایئر آف سروس جو ہے وہ 1984 سے لے کر 1999 تک ہے، اور ان کو ایوارڈ جو دیا جاتا ہے وہ جناب نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ 1900 اب تک پاکستان کے جتنے بھی سپاہی ہیں یا اچھے عہدوں پہ تعینات ہیں آرمی کی طرف سے، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے، ایئر فورس کی جانب سے اب تک 1 آدمی کو جناب نشان حیدر دیا جا چکا ہے، 10 ٹوٹل مل چکے ہیں، 1 ایئر فورس کو دیا جا چکا ہے۔ 1948 کی جو جنگ ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اس میں 2 آدمیوں کو دیا گیا تھا۔ 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں 1 آدمی کو دیا گیا تھا جناب۔ 1900 جو جناب والا اس کی ہوئی تھی 71 کی جنگ ہوئی تھی، اس میں 5 آدمی کو دیا جاتا ہے، اور 99 میں 2 آدمیوں کو دیا جاتا ہے، تو یہ ٹوٹل 10 ہو گئے۔ تو کوشچن نمبر جناب 55 کا درست جواب کارگل آپریشن آ جائے گا C آپشن۔ کوشچن نمبر 56 پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 56 ہے، دا میوزک آف دا پاپولر نیشنل سانگ سونی دھرتی اللہ رکھے واز کمپوزڈ بائی۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سونی دھرتی کو گایا تھا سہیل رانا نے، اور اس کو 2016 میں ریلیز کیا گیا، ٹھیک ہے، سہیل رانا۔ 56 کا C آپشن درست۔ کوشچن نمبر 57۔ کوشچن نمبر جناب 57 ہمارے which part of the human body is affected by hepatitis C۔ ہیپاٹائٹس C کو جو افیکٹ کرتا ہے وہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ آپشن نمبر D 57 کا آپشن نمبر D، لیور جو ہے وہ ہیپاٹائٹس C سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔
تو کوشچن نمبر جناب آپ کو پتہ ہے کڈنی، پینکریاس اور سپلین یہ ان سے اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن جو ہیپیٹائٹس سی ہوتی ہے وہ لیور کی بیماری ہے، ٹھیک ہو گیا، مثانے کی بیماری۔ کوشچن نمبر جناب لیور جو ہوتا ہے وہ ہمارا جگر ہوتا ہے، اس کی بیماری ہے۔ کوشچن نمبر 58 پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر جناب 58 ہے، دا ڈے آف ڈیلیورنس واز observed آل انڈیا مسلم لیگ آن۔ ڈے آف ڈیلیورنس جو ہے جناب وہ اس کو ہم یوم نجات کہتے ہیں۔ 22 دسمبر 1939 کو جب مسلم لیگ اور دوسری جماعت، جب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1937 کے الیکشن ہوئے، 1937 کے الیکشن میں انڈین نیشنل کانگریس بھاری اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی اور مسلم لیگ مکمل طور پہ ناکام رہی۔ لیکن جب 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے تو جناب جو برٹش انڈیا کا یہاں کا جو لارڈ لینلتھ گو جو تھا، لارڈ جو تھا، گورنر جنرل جو تھا، انہوں نے بغیر انڈین نیشنل کانگریس کے جو نمائندے تھے جو حکومت میں تھے ان کی مشاورت کے بغیر ہی انڈیا کو جو ہے ورلڈ وار 2 میں دھکیل دیا۔ تو اس وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے۔ جب انہوں نے استعفے دے دیے تو اس وقت جو ہے مسلم لیگ کے بھی کچھ چند ممبر تھے، انہوں نے بھی استعفے دے دیے، کانگریس نے بھی استعفے دے دیے۔ تو اس وجہ سے یوم نجات منایا تھا مسلم لیگ نے، کیونکہ بہت سی جماعتوں نے اس سے استعفے دے دیے تھے، جس کی وجہ سے جو لارڈ تھا اس کے اوپر مزید پریشر آیا اور آزادی کی تحریک جو تھی وہ مزید سٹرانگ ہوئی۔ تو وہ جناب منایا جاتا ہے 22 دسمبر 1939 کو۔ کوشچن نمبر 59 پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 59 ہے، وچ وائسرے ٹینیور واز شارٹیسٹ ان دا انڈو پاک سب کانٹیننٹ۔ تو جناب پہلے نمبر پہ ہے آپشن نمبر 59 کا اے آپشن ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جناب شارٹیسٹ ٹینیور کے لیے آیا تھا 21 فروری 1947 سے لے کر 15 اگست 1947، تقریباً یہ 6 مہینے کے لیے آیا تھا۔ تو شارٹیسٹ ٹینیور بھی اسی کا بنتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آپشن نمبر 2 دیکھیں لارڈ ڈٹن کا، تو لارڈ ڈٹن جو ہے 1876 سے 1880 تک آتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں لارڈ ویول، لارڈ ویول کو ایک اور لارڈ ویول کے بارے میں بات لکھ لیں، ان کو پینلٹی میڈس ویسے بھی کہا جاتا ہے۔ پینلٹی میڈ کہتے ہیں آخری سے پہلا یا آخری سے جڑا ہوا، آخری سے جڑا ہوا جو ہوتا ہے اس کو پینلٹی میڈ ویسے کہا جاتا ہے۔ پینلٹی میڈ ویسے لارڈ ویول ہوتا ہے جو کہ 1943 سے لے کر 12 فروری 1947 تک رہتا ہے، 4 سال کے لیے۔ اور اسی طرح لارڈ منٹو جو ہے 1905 سے 1910 تک رہتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کوشچن نمبر 59 کا آپشن نمبر اے آپشن درست ہو جائے گا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ ماؤنٹ بیٹن جو تھا جنہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ تقسیم کروائی تھی اور انڈیا اور پاکستان علیحدہ ہو گئے تھے۔ کوشچن نمبر 60 ہمارے پاس ہے، ہو واز دا انسپیکٹر جنرل پولیس امیڈیٹلی بیفور دا محمد مشتاق احمد سکھیرا۔ تو یہ سوال آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ افیئر کا ہے۔ تو ابھی جو موجودہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئی جی پنجاب ہے، اس کا نام جو ہے کیا کہتے ہیں، انعام بٹ ہے، آئی تھنک انعام غنی بٹ ہے، آئی تھنک۔ تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو کوشچن نمبر ڈائریکٹ چلتے ہیں جناب 61 پر۔ 61 کوشچن میں وہ کیا پوچھ رہا ہے، کمپلیٹ تصریف۔ جی ہاں، آپ اگر آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن JFMAN اور وہ کہتا ہے کہ آگے کیا آئے گا۔ یہ جناب آپ یاد رکھیے گا، منتھ کے نیم ہے۔ کس کے نیم ہے؟ انگلش منتھ کے نیم ہے، منتھ نیم۔ کیسے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، تو آگے کیا آئے گا؟ جون، جی آ جائے گا۔ تو آپشن نمبر 61 کا بی آپشن درست۔ کوشچن نمبر 62 پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 62 ہے، وچ نیم از ایسوسیٹڈ ود خلافت موومنٹ۔ خلافت موومنٹ کے کس کے نام تھا؟ آپ کو ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے محمد علی جوہر کی بات کی ہے، کہتے تھے محمد علی جناح، علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر۔ تو ابھی میں خلافت موومنٹ کا جو لیڈر تھا جنہوں نے شروع کی تھی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر اور حکیم اجمل خان۔ یہ 3 آدمی تھے جنہوں نے خلافت موومنٹ انڈیا میں، جب آپ کو پتہ ہے کہ ترکش امپائر یعنی کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے انڈیا میں خلافت موومنٹ کا آغاز کیا۔ اور خلافت موومنٹ کے جو لیڈر تھے وہ جناب مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور حکیم اجمل خان۔ اور
یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کے اندر برٹش انڈیا کے ہوتے ہوئے وہ پیپر میں اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ہو سپورٹڈ خلافت موومنٹ ان انڈیا، تو وہ گاندھی صاحب نے سپورٹ کیا تھا. تو کوشچن نمبر جناب 63 پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر جناب 63 ہے، واٹ از دا نیم آف بوٹ آف حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی ان کا نام تھا آرک، ARK آرک. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اور ان کی کشتی کا نام ARK آرک تھا. کوشچن نمبر 63 کا سی آپشن درست. کوشچن نمبر جناب 64. کوشچن نمبر 64 ہمارے پاس، وچ UN ایجنسی ڈیل ود دا میٹر ریلیٹنگ ٹو چلڈرن. اب یہ جو جتنی بھی آپ کو جو 64 کا جو جواب ہے وہ یونیسیف ہے. یونیسیف جو ہے یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ. اب یہ ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں. آپشن نمبر اے سے ڈی سے ان کا ہیڈ کوارٹر کا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، تاکہ آپ کو اگلے پیپر میں کوئی اور تبدیل کر کے دے تو آپ پاس. جی ہاں، پہلے نمبر پہ جناب یونیسکو ہے. UN سے بنے گا یونائٹڈ نیشن. ہر جگہ یونیسکو UNHR، UN کا مطلب یونائٹڈ نیشن ہوتا ہے. یونیسکو کا کیا مطلب؟ یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. اس کا ہیڈ کوارٹر فرانس پیرس میں ہے. یہ جناب 16 نومبر 1945 لندن میں اس کو فاؤنڈ کیا گیا. اس کے بعد UNIC یا یونیسیف، یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ، انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ. اس کو فاؤنڈ کیا جاتا ہے 11 دسمبر 1946 کو نیو یارک میں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی نیو یارک میں ہے. اس کے بعد UNHCR، UN کا مطلب یونائٹڈ نیشن، HCR کا ہائی کمشنر فار ریفیوجی. دسمبر 1950 میں اس کو فاؤنڈ کیا جاتا ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے. آخری ہمارے پاس ہے UNCTAD. UN کا مطلب یونائٹڈ نیشن، CTAD کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کو فاؤنڈ کیا جاتا ہے 30 دسمبر 1964 کو. اس کا ہیڈ کوارٹر بھی جنیوا میں ہے. تو آپشن نمبر جو یونیسیف کے بارے میں جو چلڈرن کو کرتی ہے، جب آپ کو ان کے مخفف آئیں گے ایبریویشن کا پتہ ہوگا تو آپ کو آٹومیٹک پتہ چل جائے گا یہ جواب ٹھیک ہے. کوشچن نمبر چلتے ہیں 65 پر. کوشچن نمبر ہمارے پاس 65 ہے، سلطان عدلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ از ویری پریسٹیشیس انٹرنیشنل ہاکی کمپٹیشن. ہو واز سلطان عدلان شاہ. آپ کو پتہ ہے سلطان عدلان شاہ جو ہے ملیشیا میں ایک کپ ہوتا ہے جو کہ ہاکی کا ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلطان عدلان شاہ جو ہے یہ کون ہے، اس کپ کا نام کس کے نام سے رکھا گیا ہے؟ سلطان آف سٹیٹ پیراک، فارمر کنگ آف ملیشیا. سلطان عدلان شاہ جو ہے یہ جناب فارمر کنگ ہے، سابقہ بادشاہ ہے ملیشیا کا، جو کہ 1928 میں پیدا ہوا اور 2014 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور اس کے نام سے ملیشیا میں ایک کپ ہوتا ہے جس کا نام ہے سلطان عدلان شاہ، اور یہ ہاکی کے متعلق ہے. کوشچن نمبر 65 کا آپشن نمبر جناب بی آپشن درست ہو جائے گا کہ فارمر کنگ آف ملیشیا اور فارمر سلطان آف اسٹیٹ آف پیرک اینڈ ملیشیا. کوشچن نمبر 65 کا جو درست جواب ہوگا وہ ڈی ہوگا، یعنی فارمر سلطان آف اسٹیٹ بھی ہے اور فارمر کنگ آف سلطان بھی ملیشیا بھی ہے. تو کوشچن نمبر 66 پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر جناب 66 ہمارے پاس موجود ہے، ایک سیریز کا کوشچن ہے. یہ جو جناب سیریز کا سوال ہے یہ ایک ڈبل سیریز کا سوال ہے. کیسے؟ دیکھیں جی، آپ نے پہلے کو تیسرے کے ساتھ ملانا ہے، تیسرے کو آپ نے پانچویں کے ساتھ ملائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا اگلا جواب آئے گا. اب دوسرا جو ہے چوتھے کے ساتھ، چوتھا چھٹے کے ساتھ، اور اس طرح 100 ہوگا. اب دیکھیں ہمارے پاس جو مسنگ ہے وہ یہ والا مسنگ ہے. اب ہم نے اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات، یہ ڈبل سیریز کا جب سوال ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک کا فرق ہے، ان دونوں کے درمیان بھی ایک کا فرق ہے. اس کا مطلب ہے اوپر اگر فرق برابر ہے تو اس کا مطلب آگے فرق ہے اوپر. یہ دیکھیں 2 اور 5 کے درمیان 3 کا فرق ہے، 5 اور 8 کے درمیان بھی 3 کا فرق ہے. اس کا مطلب ہے نیچے 1 کا فرق رہے گا، اوپر 3 کا رہے گا. تو نیچے جب یہ دیکھیں 1 ہے، 2 آ گیا، 3 آگے، پھر 4 آ جائے گا. تو یہاں پہ جناب 4 آ جائے گا. اور اگر آپ کے پاس یہ 4 بھی موجود ہوتا تو پھر جناب اوپر 3 کا فرق ہے تو ادھر 11 آ جاتا. تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس 4 آپشن درست ہو جائے گا. کوشچن نمبر 66 کا ڈی آپشن درست ہے، اور آپ سارے درست کر لیں. کتاب میں اس کا جواب غلط دیا ہوا ہے، 4 آپشن درست ہے. کوشچن نمبر 67. کوشچن نمبر 67 ہمارے پاس ہے، ہوئے تو پاکستانی پرائم منسٹر وتھ پاکستانی منسٹر فار کلائمیٹ چینج. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی جو موجودہ منسٹر ہیں ان کا زرتاج گل ہے. ٹھیک ہے، آپ یاد رکھیں کرنٹ افیئر کے حوالے سے.
Question number 68. A rectangular has a length of 10 centimeter and perimeter 30 centimeter. Find out the width of the rectangle. 68 question. इस क्वेश्चन के अंदर जनाब 68 के अंदर आपने फाइंड करनी है विड्थ आपने W से तैयार करनी है। इसका जो फार्मूला है वो जनाब पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस कर देंगे L फॉर लेंथ। ठीक हो गया। अब आपके पास इस सवाल के मुताबिक पेरीमीटर आपका कितना दिया हुआ है 30 है, फार्मूले के मुताबिक 2 डिवाइड होगा, माइनस लेंथ जो है आपके पास 10 है, तो ये जनाब जवाब आ जाएगा। जब आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो जनाब आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। तो 68 का ऑप्शन नंबर जनाब ए ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जनाब 69 है। 69 क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डिड PhD फ्रॉम लीमन यूनिवर्सिटी फ्रॉम। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जनाब अप्रैल 1 1936 भोपाल इंडिया में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस वक्त माशाल्लाह उनको अल्लाह ताला मज़ीद लंबी ज़िंदगी दे, वो इस वक्त भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद में रिहायशी हैं। इनको अवार्ड जो मिले हैं जनाब हिलाल इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़। इनकी जनाब 2 बेटी हैं, एक का नाम है ऐशा खान और दूसरी का नाम है दीना खान। इन्होंने PhD बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लीमन से की, जो कि बेल्जियम में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास। द पंजाब सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग वाज ओरिजिनली बिल्ट एज ए रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द महाराजा सिंह जनरल। कैन यू नेम द जनरल। आपको पता होना चाहिए पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट जो कि अनारकली एरिया में एक सेक्रेटेरिएट ऑफिस है, इसको महाराजा रंजीत सिंह सिख रूलर ने बनवाई थी। ठीक हो गया। और इनका जो जर्नल था, जो इटालियन सोल्जर था जिसका नाम था जीन बाप्टिस्टी। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर जो है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर जनाब डी है। ये देख लें, जीन JEN जीन BAPTIST बाप्टिस्टी वेंचर VENTUR। तो ये इनकी रेजिडेंस के लिए ये बनवाई गई थी, जो कि इटली का रहने वाला था और ये लाहौर में 1822 में आया था और 1822 में आकर रंजीत सिंह की फौज का जनरल बन गया। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, डायबिटीज इज कॉल्ड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ। डायबिटीज जो होती है वो शक्कर की ज्यादती या ज़ियाबीत को कहते हैं। कसरत से पतला पेशाब आता है, सबसे बड़ी अलामत जिससे नमकियात कम हो जाते हैं और ज़्यादा भूख लगती है, वज़न कम हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज की ये एक खसूसियात है। इसके बाद इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ये जनाब इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा पेनक्रियाज जो है, इसका दुरुस्त ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जो लीवर होता है जिगर को कहा जाता है। पेनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन को खारिज करता है, ज़बान की शक्ल वाली एक दूध होती है, जो इसकी जो जवाब बनेगा वो पेनक्रियाज बनेगा। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 51 से 671 तक हम पढ़े हैं। मेरे मोबाइल की जो मेमोरी है वो 33 मिनट के बाद खुद बहुत बंद हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा 58 जो है वो भी बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा।